سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، جو آرمی چیف کا جو دورہ ہے پشاور کا، اس کی بہت اہمیت ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے۔ تو اس سے پہلے آرمی چیف صاحب کے دورے سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، جس میں خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، محسن نقوی صاحب کے، اور پرویز خٹک سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور آفتاب شیرپاؤ اس کے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو ان ملاقاتوں کے بعد پھر یہ میٹنگ جو ارینج کی گئی تھی، تو اس کا یہ تھا کہ یہ کنفرم بات تھی کہ یہ جو ملاقاتیں پہلے محسن نقوی صاحب نے کی ایز اے انٹیریئر منسٹر، تو اس میں پھر یہ سب کو بلایا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اس میں جو کمبینیشن تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں تمام جو خیبر پختونخوا کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک تو ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بلایا گیا تھا، مثلاً احمد ولی خان تھے، علی امین گنڈاپور چونکہ چیف منسٹر بھی ہے، اور ساتھ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل کریم کنڈی تھے جو کہ گورنر بھی ہے، اس طریقے سے امیر مقام تھے مسلم لیگ نون کے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہے اور فیڈرل منسٹر بھی ہے، اور اس میں پرویز خٹک اور محمود خان جو کہ سابق چیف منسٹرز تھے، اور خواجہ اپنا حیدر خان ہوتی، ان کو، اور آفتاب شیرپاؤ جو کہ اپنے پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے۔ تو اس میں جو پاکستان لیول کے اگر آپ کی لیڈرشپ کی بات کریں تو اس میں جو اس کے حافظ صاحب جو ہے، نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہے، وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ پروفیسر ابراہیم بھی تھے، اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو خیبر پختونخوا کے سربراہ ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا عطا الرحمان صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ تو برسٹر گور صاحب تو پہلے نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن چونکہ تصویر میں نہیں آئے تھے، لیکن اب تو خیر فیصل کریم کنڈی اور ایمل ولی خان نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا کہ وہ اس میں موجود تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بات کو، چونکہ ابھی رات کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، آج دن کو جو ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن اب دیکھیں، اس حوالے سے اسپیسیفک جو افغانستان کے جو حوالے سے جو ہماری اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے، اور پھر خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو جنوبی اضلاع کے میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے اوورال، لیکن خصوصاً جنوبی اضلاع کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اس میں بات چیت ہوئی، اور اس میں ان کو باقاعدہ بریف کیا گیا کہ صورتحال اس وقت افغانستان کے حوالے سے کیا ہے، ادھر سے کیا ہو رہا ہے، اور ادھر کون کون سے ایریاز ہے جس میں ان کی سیکیورٹی بریفنگ دی گئی۔ لیکن اس میں پھر پہلے چونکہ آپ ان تمام سیاسی جماعتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سب جب بھی بات کرتے ہیں یہ اونرشپ نہیں لیتے تھے، یعنی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے جب کوئی بات چیت ہوتی تھی تو آپ یہ دیکھتے کہ ایک سیاسی جماعت ادھر بات کرتا تھا تو دوسرا ادھر بات کرتا تھا تو تیسرا ادھر بات کرتا ہے تو چوتھا ادھر بات کرتا، تو اس حوالے سے ان کو بٹا کر یہ سارا بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے، اور اس پہ جو نیریٹو ہے وہ اسٹیٹ کا ایک ہونا چاہیے، اور یہ اس پہ کافی عرصے سے اگر آپ یہ دیکھ لیں، نیشنل ایکشن پلان جس وقت بنا تھا اس کو اتنے سال گزر گئے، جب اے پی ایس کا وہ جو سانحہ ہوا تھا اس وقت بنا تھا، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ 20-21 پوائنٹ جو تھے اس میں جو فوج کے کام تھے، 3-4-5 آپریشنوں کے حوالے سے وہ ساری چیزیں تھیں، وہ فوج نے اس پہ عمل درآمد کیا، لیکن اگر دوسری طرف حکومتوں کو آپ دیکھیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہو یا وفاقی حکومت ہے، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ تو اس وقت بھی جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم اور تمام سیاسی جماعتیں پشاور میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے
APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے یہ نکات سامنے لے آ کر اور باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہوئی تھی، اگر آپ یاد کریں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو وہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس پورے صورتحال میں ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، IBO جو کہتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے، یہ میرے خیال میں کہ مزید تیز ہوگا آنے والے دنوں میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور خصوصاً جو افغانستان کے حوالے سے ہماری ایک پالیسی ہے، جس پہ آرمی چیف کی آپ نے پھر بعد میں وہ پریس ریلیز جو آیا تو انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کی بات ہوگی تو وہ ہمارے لیے، اور پھر اس میں ایک اور چیز کہ سیاست سے پہلے ریاست، یہ بھی جو ہے نا وہ کیا تھا۔ تو اس کا پورا جتنا بھی یہ میٹنگ ہوئی، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی اور خصوصاً جنوبی اضلاع اور پھر افغانستان کے حوالے سے جو ہمارے بارڈر پہ اور انٹرفیرنس جو وہاں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس پوری چیزوں کے حوالے سے ایک کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے سب کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی، اور اس پہ سب نے اتفاق کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سارے وہ کریں گے۔ تو اب جو اونرشپ ہوگی، جو آگے والے دنوں میں یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن تیز ہوں گے اور ساری چیزیں ہوں گی، اس میں ایک اونرشپ آپ کو پولیٹیکل جو قیادت تھی جو پہلے نہیں لے رہی تھی، اب وہ لے گی اور اس پہ بات بھی کرے گی، کیونکہ ان کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا اور بروقت میرے خیال میں کہ فیصلہ تھا آرمی چیف کا کہ ان کا وہاں پہ جانا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے وہاں کے جو حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ بہترین فیصلہ۔ دیکھیں اب یہ تو دو چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک یہ آ گیا کہ پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یا انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وچو وچو کائی جاؤ، اتو اتو رولا پائی جاؤ۔ تو میرے خیال میں کہ آپ اس بات کو اس تک لے لیں، لیکن میرا شروع دن سے اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے یہ موقف رہا ہے کہ اس پورے مذاکرات میں جو امپورٹنٹ رول ہے، لیڈ رول ہے، وہ علی امین گنڈاپور کے پاس ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، تو میٹنگ تھی، یعنی ایک حوالے سے تو ملاقات ہوئی ہے کہ اگر جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں تو ملاقات ہوئی تھا، اب اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے، اس پہ تو دونوں ایگری ہے کہ ہاں وہ ہوئی۔ لیکن اب یہ جو الگ ملاقات ہوئی ہے، اس پہ ادھر کا یہ موقف ہے سیکیورٹی ذرائع کہ نہیں جی ایسی ملاقات ہماری نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اینی وے ملاقات ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے۔ جو ملاقات ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو دیکھیں گے آگے آنے والے دن میں۔ یہ ایسی ملاقاتیں نہیں ہیں جو چھپائی جا سکے، یا یہ وہ اگر ہوئی ہوگی تو اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جب بھی کوئی ایسی ملاقاتیں ہوتی ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے ثمرات یا اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بات چیت یا یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کہ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں سمپل سی بات میں کہ کم از کم یہ تو طے ہے کہ محسن نقوی صاحب تو بات چیت کر رہے ہیں نا، تو چلے یہاں تک بھی اگر کوئی ایگری کرتا ہے تو یہ بھی میرے خیال میں کہ کافی بہتر۔ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بھی مذاکرات کے حوالے سے جو انہوں نے آج جو ڈیمانڈ پیش کیا اور ریٹرن دے دیے، اس میں دو چیزیں ہے۔ ایک 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا ہے، ایک جو ہے نا اس کے حوالے سے ہے یہ جو 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس حوالے سے ہے۔ اگر مذاکرات آگے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی نہ کسی ایک سٹیج پہ اگر یہ مذاکرات جاتے ہیں، میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں، اگر یہ مذاکرات جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے۔
جب دو فریق آپس میں یا دو لوگ آپس میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ پوری بات آپ کی مانی جائے، یعنی پوری بات جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں ان کی مانی جائے، یا جو دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی بات بھی نہ مانی جائے۔ کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوگی اگر مذاکرات ہوں گے یا کامیابی کی طرف لے جانے کے کوئی آگے والے دنوں میں۔ پاکستان میں آپ کل کا بھی نہیں کہہ سکتے ہو، کل کا چھوڑیں، اب 1 گھنٹے کے بعد کا بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ پریڈکشن کرنا بڑا ایک جو ہے نا وہ ہوا 9 مئی میں وہ جو لوگوں کی وہ جو اپیلیں تھی، جنہوں نے اپیلیں کی تھی، یہ ایک دم خبر چلی، اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کو جو عام معافی مل گئی۔ تو یہ میرا اور آپ کے سامنے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، اس ایک لمحے پہلے کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مذاکرات ان کے جو بھی جس سٹیج پہ ہو رہے ہیں، ایک مذاکرات یہ ہے کہ جو یہ کمیٹی والے ہو رہے ہیں، کمیٹی والے مذاکرات اپنی جگہ پہ ہیں، یہ ہوں گے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیک ڈور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ میں نے اگین آپ کو کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ڈائریکٹ ہوئے ہو، جبکہ تردید آ رہی ہے تو اس پہ، لیکن ہو رہے ہیں۔ اب وہ کس لیول پہ ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ جو کمیٹی دونوں طرف بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور وہ جب مذاکرات ہوں گے تو جب کامیابی ہونے کی طرف آ جائیں گے تو ایسے ایک پیپر اٹھا کر دیا جائے گا کہ جی آپ لوگ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کر لو، تو وہ تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساتھ ساتھ یہ ماحول اور یہ ساری چیزیں ابھی چل رہے ہیں۔ ابھی چیزیں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ جس طریقے کے ان کے ڈیمانڈ ہے، پھر 9 مئی پہ کمیشن، پھر چلو جی 9 مئی پہ ایک پہ تو کمیشن کی بات اگر ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے 2 کمیشنیں بنانی ہے تو چلو ایک کمیشن ہوگی، لیکن 26 نومبر پہ مجھے نہیں لگتا کہ کمیشن پہ بن سکتی ہے یا کوئی ایگری ہو سکتے ہیں۔ تو ایک پہ ہو سکتی ہے اگر لیٹ سپوز کوئی جو ہے نا یہ جو چیزیں سامنے آئیں، تو میرے خیال میں کہ آگے والے دنوں میں اس چیز کا پتہ چلے گا۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے وہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں کرم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انفارچونیٹلی جو یہ ابھی ایک کانوائی جا رہی تھی، اس کانوائی میں کوئی 36 گاڑیاں تھے، مال بردار گاڑیاں تھے جو وہاں پہ خوراک اور ادویات اور جو چیزیں لے کر جا رہی تھی، اس میں وہاں وہ ہنگو سے جا رہے تھے پڑا چنار۔ تو جب وہ ایک ایریا ہے بگن کا ایریا کہتے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، اس جگہ پہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ 13 گاڑیاں جو پہلے انٹر ہوئی ہے، مال بردار گاڑیاں، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ گاڑیوں کو باقاعدہ آگ لگا دی گئی ہے، اور اس میں 3 سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پھر ظاہر ہے وہ بقایا جو گاڑیاں تھی، ٹوٹل 36 تھی نا جس میں 13، تو پھر بقایا گاڑیاں وہ میرے خیال میں کہ ادھری سے واپس ہوئے ہیں یا ادھر ہی سٹاپ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کے جو کرم کے حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہو رہے۔ میرے یہ خیال ہے کہ یہ جتنا عرصہ، اب دیکھیں کانوائی میں بھی اگر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو پھر معاہدہ ہوا تھا اور پھر اس میں 14 نکات ڈیسائیڈ ہوئے تھے اور 14 نکات کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی، تو اب اگر کانوائی کے اوپر بھی فائرنگ ہو رہی ہے مال بردار، تو عام لوگوں کا آنا جانا یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، جو میٹنگ ہوئی ہے جو آرمی چیف صاحب گئے تھے، اس میں یہ کرم جیسے جو حالات بنے ہوئے یہ بھی ڈسکس کیے گئے۔ اور اب میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے وہاں پہ اب سختی کرنی پڑے گی، اور امپلیمنٹیشن کے لیے شاید ٹارگیٹڈ آپریشن وہاں پہ کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات پہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے۔